فرصت. دو نعمتیں ایسی. آپ کسی بیمار سے ملے, کبھی ملاقات کریں. اپنے بچے بھی اچھے نہیں لگتے, طبیعت خراب ہو, لوگ کہتے ہیں ذرا لے جا, میری طبیعت ٹھیک. خدا کے بندے, صحت ہے تو آخرت کا ذخیرہ جمع کر, کچھ کر. یہ ابھی تراویح آئے گی نا, وہ لوگ جو 2-2 گھنٹے پاسپورٹ کے دفتر کھڑے رہتے ہیں, امیگریشن کی لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں, بڑے بڑے دفاتر میں کھڑے رہتے ہیں, چلے الیکشن کا تو میں نے نام ہی نہیں نہ لینا, وہ نہیں میں نے بات کرنی کہ اس کے لیے بھی مجھے جانے کا موقع ملا. جن علاقوں میں سیلاب آیا تھا تو وہاں کچھ لوگوں سے میں نے کہا لسٹیں بنائے دیں ان لوگوں کی. کہنے لگے جی مشکل ہے, کیسے بنائے؟ میں کہا جی میں الیکشن ایج نہیں بنتی ہے, فٹافٹ سکول کھول جاتے ہیں رات کو, ووٹ لینے ہو تو لسٹیں بناتے ہو, امداد دینی ہو تو تم سے لسٹیں نہیں بنتی. کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے, کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ نہیں, کمزور اور کچے نظریات تو امت مسلمہ کے کبھی نہ تھے. صحت تندرستی نعمت ہے. آپ دیکھ لیں, لوگ بڑے بڑے دفاتر میں کھڑے رہتے ہیں لیکن 40 منٹ کی تراویح یہ بہانے تراشتے پھرتے ہیں. موقع نہیں بنتا اللہ کے حضور حاضر ہونے کا, حالانکہ کوئی مشکل کام نہیں. آپ تھوڑی توجہ کریں, قرآن مجید میں تو لذت ہی اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس پر غور کر لیا جائے تو یہ تو کیف بن جاتا ہے انسانی زندگی. تو صحت جب تک ہے اپنی آخرت کی تیاری کریں. ایسا نہ ہو کہ انسان بیمار ہو جائے, کمزور ہو جائے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اگر مالی طور پر کسی کو وسعت دی ہے تو بھی اپنی آخرت کی تیاری کرے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, عائشہ دوزخ سے لوگوں کو بچ جانا چاہیے, چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا صدقہ کر کے بچ جائے. صدقات دوزخ کی آگ سے بچاتے ہیں. مالی معاونت, اور مالی معاونت کا وہ سٹائل نہیں جو ہمارے ہاں آیا جائے کہ لائنیں لگا لو, آٹا بٹنے لگا, شناختی کارڈ لے کے آ جاؤ, آٹا بٹنے لگا. جب رب نے ہمیں دیا تھا تو لائنوں میں لگا کے دیا تھا. جب اللہ نے عطا کیا تھا تو یہ رنگ تھا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا, مالدار آدمی نے, حضور میرا دل تو کرتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کروں پر کوئی مستحق بندہ ہی نہیں ملتا. تو امام شافعی بڑے دانا اور سمجھدار اور معاملہ فہم آدمی تھے, ہنس پڑے. تو آپ بے موقع ہنسیں تو بعضوں کا تعجب بڑھتا ہے, جب وہ ہنسے تو وہ ہنسنا معنی خیز تھا, تعجب بڑھ گیا. تو مالدار آدمی کہنے لگا, حضور آپ ہنسے کیوں؟ آپ فرمانے لگے, ہنسا اس لیے ہوں کہ تو یہ بتا, اللہ نے جو کچھ تجھے دیا تو اس کا مستحق تھا؟ چپ کر گیا. فرمانے لگے, رب نے تو تجھے دے دیا, اب تجھے آگے سے مستحق ہی کوئی نہیں مل رہا. کیا بات ہے. اور یہ جب بندہ غریب ہوتا ہے نا تب اسے غریب نظر آتے ہیں, جب امیر ہو جائے پھر غریب نظر, کیونکہ دوستی ساری امیروں سے ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں لوگ پیٹرول پر بحث کرتے ہیں, یہ امیر لوگ کرتے ہیں. غریب آدمی پیٹرول پر بحث نہیں کرتا, وہ تو کہتا ہے کرایہ بڑھ گیا 5 روپے, کیونکہ اس نے تو گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا نہیں, اس کا مسئلہ تو کرایے سے. تو میرے عزیز, اپنے سرمایے کو ہم اپنی ذات پر بھیجا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا, فرمایا کہ آپ جا کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں وہ آپ کی کچھ مدد کریں. وہ کہتا, میں نے جا کے حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ دستک دی. تو حضرت عثمان غنی, پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا دیواریں بہت بڑی نہیں ہوتی تھی گھروں کی, بعضوں کا چھوٹی ہوتی تھے, کمرے کے اندر ہی پردہ, لیکن آواز وہ کہتا ہے باہر آ رہی تھی. اپنی اہلیہ سے کہہ رہے تھے, حضرت عثمان کہ کل تم نے چراغ میں بتی ڈالی ہے تو اتنی بڑی ڈال دی ہے, اتنا تیل ضائع ہوا ہے, چھوٹی بتی سے بھی روشنی ہو سکتی تھی, کیوں پیسے ضائع کیے؟ تو وہ شخص کہتا ہے, میں وسوسوں کا شکار کہ حضور نے فرمایا جا کے اس سے لے آؤ, اور وہ گھر میں بتی سے جھگڑا کر رہا, تو یہ کیا معاملہ ہوگا؟ فرماتے حضرت عثمان باہر آئے, کیسے آئے ہو؟ تو میں نے کہا کریم نے بھیجا ہے. کس لیے آنا ہوا؟ میری کچھ مدد کر دیں.
تو کہتے میں نے اپنا مسئلہ بتایا تو 50 کو دینار میں حل ہو سکتا تھا، 40-50 میں، لیکن حضرت عثمان اندر گئے تو 60 دینار لے کے آئے اور فرمانے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے، ورنہ میں زیادہ بندوبست کر کے رکھتا، ابھی یہی ہے رکھ لے۔ تو فرماتے ہیں مجھے نا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا ضمیر بڑا تازہ رہتا ہے، وہ اپنے اندر ہی جنگ، اپنے اندر ہی اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا پاتے ہیں، فوراً بول پڑے وہ، عرض کرنے لگے حضور معافی چاہتا ہوں مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا کس بات کی؟ کہنے لگے میں سوچ رہا تھا کہ آپ دیا سلائی پہ جھگڑا کر رہے ہیں، مجھے کیا ملے گا، اور آپ کو تو 40-50 مانگے، 60 لاکھ دے دیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے وہ جو دیا سلائی ہے وہ میرا ذاتی معاملہ ہے، اور یہ جو تجھے دیا ہے یہ میری آخرت کا معاملہ ہے، اور میں اپنی آخرت کے معاملے میں کنجوسی کر سکتا، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے، آخرت کی تیاری بہتر ہے۔ ہمارے سارے لوگ ہی تو چلے گئے، ماں باپ دادا دادی نانا نانی سب تو گئے، تو ہم بھی تو قطار میں ہیں، آواز آئے کہ جانا ہوگا، پکارا جائے گا جانا ہوگا، تو تیاری تو کرے وہاں جانے کی۔ مجھے یہاں آنا تھا آپ کی طرف، تو میں نے فجر کی نماز جماعت سے پہلے ادا کر لی تھی کہ مجھے ایک آدھ جگہ پہ رک کے وہاں پہنچنا ہے تو میں لیٹ نہ ہوں۔ دوستوں سے کہا کہ پہلے پڑھ لی، کہ اگر میں کہتا کہ میں اپنی صورت کے مطابق اٹھوں گا، میں تو 9 بجے ادارے جاتا ہوں، تو میں 9 بجے اٹھتا اور پھر اس کے بعد تیاری کرتا، نماز کے بعد لیٹ جاتا ہوں، اکثر فجر کے بعد 9 بجے اٹھتا ہوں، اور 9 بجے اٹھتا تو آپ آتا نہیں ہو سکتا تھا۔ کہیں بھی جانا ہوا آپ نے اور میں نے، اس کی تیاری کی جاتی۔ ہم عجیب لوگ ہیں، ہم نے قبروں میں جانا ہے، تیاری کوئی نہیں، ہم نے اللہ کی حضور کھڑے ہونا ہے، تیاری، اور پھر عجیب معاملہ ہے، دنیا میں موت کا منکر ہی کوئی نہیں ملے گا آپ کو، ڈھونڈ لیں آپ، معاذ اللہ جو خدا کا منکر ہے موت کو وہ بھی مانتا ہے، پوری دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں۔ ہاں کافر اور مومن کے ماننے میں فرق ہے، کافر کہتا ہے مروں گا تو بات ختم ہو جائے گی، اور مومن کہتا ہے مرنے کے بعد ہی تو حضور کی زیارت نصیب ہوگی، مرنے سے ہی تو بات نے شروع ہونا ہے، قبر میں ہی تو انعامات ملنا شروع ہوں گے اپنی آخرت کے لیے۔ چوتھی گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ یہ جو خیر خواہی ہے یہ آخرت میں بہت بڑا ذخیرہ بنتی ہے، کسی کا نفع کرنا، اور نفع صرف پیسوں سے نہیں ہوتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی کو علم کی بات سکھانا بھی صدقہ ہے۔ اچھا مشورہ دیں جب کوئی ہم سے مشورہ مانگے، جو لوگ ہمارے پاس آ کے اٹھتے بیٹھتے ہوں ان کے سامنے جب بھی بات کریں اچھی بات کریں۔ بہت سارے لوگ فاسد نظریات کے حامل ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو ہر وقت بدگمان ہی کرتے رہتے، پریشان ہی کرتے، وہ چھوڑ یار تو کیا بات کر رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہاں بس انسان کو نہ ڈنڈا مضبوط رکھنا چاہیے۔ پھر آپ تو اس شخص کو غلط مشورہ دے رہے ہیں، آپ اس کے دل کو سخت کر رہے ہیں، آپ سے بات پرس ہوگی اس کے بارے میں۔ آپ کبھی بھی خیر خواہی کریں، اچھا مشورہ دیں۔ ایک شخص نے آ کے درد سے ہم سے کہا ہے، او جی کل بھی بندہ آ گیا تھا مانگنے کہ رمضان میں مجھے دینا، ابھی کتنے دن پڑے ہیں، تو بجائے اس کو یہ کہنے کے کہ ان لوگوں کی تو عادت ہی ہے، آپ اسے یہ کہیں شکر کر اللہ نے دینے والا بنایا، شکر کر کوئی دروازے پہ آتا ہے، کہیں جانا تو نہیں نہ پڑتا۔ اچھی رائے، ہماری سوسائٹی میں بری باتوں کو رواج دیا جاتا ہے۔ کیوں غیبت کو اسلام نے اتنا برا کہا ہے؟ یہ جو آپ کو جماعتیں بنی ہوئی نظر آتی ہیں یہ ظاہری طور پر جماعتیں، ہر جماعت میں کئی کئی ٹکڑے ہیں، جماعتوں کے اندر گروپ ہیں، گروپوں کے اندر گروپ ہیں۔ کیوں؟ غیبت ہوتی ہے، غلط باتوں کا رواج ہوتا ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ غیبت، یہ چغلی، یہ زنا سے بھی زیادہ گندی چیز ہے۔ آپ لوگوں کو لوگوں سے توڑ رہے ہیں، آپ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، غیبتوں کو عام کر رہے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو بچھڑے ہوئوں کو ایک دوسرے سے ملا دو اور روٹھے ہوئوں میں صلح کرا دو، اللہ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔
لیکن ہمارا مزاج نہیں. گروپ بندی اتنی جلدی ہوتی ہے, 5 دوست ہو نا تو 3 کا گروپ الگ ہو جاتا ہے, 2 کا گروپ. یہ نہیں کریں. ذخیرہ آخرت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اچھائی کی بات بتائیں, بہتری کی بات. سمیٹنے لگا ہوں, ختم کرنے لگا ہوں, غور کیجیے گا. کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو نیکیاں بڑی آسان ہوتی ہیں انسان کے لیے کرنی, لیکن ہمارا مزاج ہوتا ہے کہ شاید اربوں روپے ہوں گے تو پھر ہی نیکی کرنی. کچھ آسان نیکیاں شریعت نے بتائی ہیں, بالکل آسان. اگر ان پر تھوڑی توجہ ہو جائے نا, دیکھیے حضور نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ مسکرا کے دیکھو, اللہ حج کا ثواب عطا کرے. خوشی سے ماں باپ کا. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ زیادہ غور کریں, نوجوان زیادہ غور کریں. دوستوں سے گپ شپ کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے, شغل ہوتا ہے, ہنسی ہوتی ہے. ظاہر ابا جی کے پاس بیٹھنے میں وہ والا معاملہ تو نہیں ہوگا, نہ گپ شپ ہوگی نہ مذاق ہوگا. لیکن اگر آپ ماں باپ کو وقت دیں گے نا اور ان کے پاس بیٹھیں گے تو کامل حج کا ثواب اللہ عطا کرے گا, اور والدین کے جو تجربات ہوں گے وہ بھی ملیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بوڑھے زیادہ بیمار اس لیے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. اگر ہم اپنے بزرگوں کا ٹائم دینے لگے تو ان کی دعائیاں کم ہونے لگ جائیں گی. ہم ٹائم نہیں دیتے, ذہنی آسودگی نہیں ملتی, بڑھاپے میں سکون نہیں ملتا. بڑی جلدی ہم تنہائی کی زندگی میں ڈال دیتے ہیں اپنے بزرگوں, نتیجہ ٹھیک نہیں نکلتا. اگر اپنے بزرگوں سے وابستگی رکھیں, طبیعت کو تازہ رکھیں, یہ آسان نیکی ہے, اسے کر لیں. لیکن ہم اسے کرنے کو تیار نہیں ہوتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر. مسواک کرنا بھی سنت ہے, میٹھا کھانا بھی, گھر کے کام کاج کرنا بھی سنت ہے. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ میں کب کہہ رہا ہوں آج جا کے ہنڈیا پکائیے گا, لیکن جو سنت ہے وہ تو مجھے بتانے دو, کیونکہ ہم بھی آپ کو یہی سنت بتاتے ہیں کہ داڑھی رکھو, پگڑی باندھو. اور بھائی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب تک حضور گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی نہ کوئی کام ہی کرتے رہتے. خیر کریں, کچھ تھوڑا سا نا اطمینان دیں. اتنے جھگڑے, اور جج صاحب بیچارے گھر آتے ہیں تو ان کا دل ہوتا ہے گھر والے بھی کوئی نہ کوئی فیصلہ ہی کرا لیں مجھ سے. اور ٹیچر صاحب گھر آئے ہیں تو ان کا دل ہے کہ اللہ کرے کہ یہ کتابیں نکال لیں, سبق پڑھاؤں ان کو. اور حضرت صاحب تو ویسے ہی حضرت صاحب ہوتے ہیں, قبلہ تشریف لے ہیں, ان کا دل ہوتا ہے سارے کھڑے ہو جائیں اٹھ کے. وہ خدا کے بندے, تو باہر تھا جو بھی تھا, گھر میں تو بیٹا ہے کسی کا, تو بھائی ہے, تو شوہر ہے, تو والد ہے. کیسی زندگی ہے نبی پاک علیہ السلام کی جو مصروف ہے, اتنی مصروف حیات پاک. لیکن نماز میں بھی, یہاں کئی حاجی صاحبان ہیں وہ نواسے کو اور پوتے کو قریب نہیں لے جاؤ, اس کو میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے. او خدا کے بندے, تو اس محبوب کا ماننے والا ہے جو نماز میں ہوتے تھے اور نواسے کندھوں پہ سوار ہو رہا ہے. حضور فرماتے تھے حسنین خود بخود اتر جائے تو سجدے سے سر اٹھاؤ. آپ اپنے بچوں کو وقت نہیں دیتے. یہ آسان نیکیاں ہیں, یہ تو کرو. اپنے اپنوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے. پتہ نہیں کون سی زندگی جینا چاہتے ہیں ہم, کون سی دوستیاں نبھانا چاہتے ہیں. تو یہ ذخیرہ آخرت ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, اب میں بتانے لگا ہوں کہ گھر والوں کو وقت دینے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے, بچوں کو وقت دینے سے نتیجہ کیا نکلتا ہے. صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بندہ قبر تک جاتا ہے تو ہر نیکی پیچھے رہ جاتی ہے, لیکن اگر اس نے نفع والا علم سکھایا ہو, یعنی اچھا مشورہ دیا ہو, خیر کی بات بتائی ہو, وہ قبر میں بھی ساتھ جاتی. صدقہ ہاتھ سے دیا ہو تو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے. اور اولاد اگر نیک ہو, ان کی تربیت اچھی کر سکا, وہ اس کے ساتھ اٹیچ تھے اور یہ خیر بتاتا تھا, تو فرمایا قبر میں بھی اولاد کے اعمال تیرے ساتھ جائیں گے. اپنے روزمرہ کے معاملات پر توجہ دیں, اپنی آخرت کے لیے تیاری کریں, اور
میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اسلام نے تو بالکل سادی چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، کوئی مشکل کام نہیں۔ یہ جو نماز ہے نا، یہ تو روٹین کی زندگی کا حصہ ہے۔ اس کے تو آپ کبھی طبی فوائد پڑھے تو آپ حیران ہو جائیں کہ نماز کیسی اعلیٰ چیز۔ یعنی حضور نے فرمایا جس کے دروازے کے سامنے نہر ہو اور وہ 5 دفعہ غسل کرے تو بتاؤ اس پر کوئی میل کچیل رہ جائے گی؟ یہ مثال دیکھے اور مثال کا حسن دیکھے۔ یعنی علماء تفسیر نے لکھا ہے، شروحات لکھنے والوں نے، کہ نہر بھی دروازے پر ہو، یعنی تھکنا نہ پڑے۔ نماز بھی آپ کو جلدی میسر آ جاتی، اس کے لیے تھکنا۔ فرمایا دروازے پر ہو نہر، 5 دفعہ غسل کرے تو میل رہتا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا جو 5 نمازیں پڑھے اس کے ذمہ گناہ بھی کوئی نہیں رہتا۔ لیکن وہ ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے، لوگ توجہ نہیں کرتے۔ تھوڑی سی صرف توجہ دیں، اور جو دوست نماز شروع کرنے میں لیٹ ہیں اور لیت اللہ کا شکار ہے، ان سے میں کہوں گا آپ نماز شروع کر لیں۔ تاریخیں نہ دیں کہ میں نے رمضان سے شروع کر دیا، تاریخیں نہ دیں، آپ شروع کر لیں، یہ آپ کے ساتھ لگ جائے گی۔ نماز تو بڑی حسین چیز ہے، بندہ نہ پڑھے عشاء کی تو نیند ہی نہیں آتی، یہ تو طبیعت کے ساتھ لگ جاتی ہے۔ اور ایک بات پکے نمازیوں سے کر لوں، ناراض تو نہیں ہو جائیں گے پکے نمازیوں سے کہنے لگا ہوں، یہ رمضان میں جو کچے نمازی آئیں گے ان کو بھی آنے دینا ہے انشاءاللہ۔ گھور کے نہیں دیکھنا، طنز نہیں کرنا، ان کو نہیں کہنا فصلی بٹیرے آئے ہیں۔ میں ایک دفعہ ممبر کی طرف جا رہا تھا رمضان شریف میں، شعبان کا آخری جمعہ تھا، تو ایک نوجوان نے مجھے پرچی دی، میری ویسٹ کوٹ میں ڈال دی اور کان میں کہنے لگا جمعے سے پہلے پڑھ لیجئے گا۔ تو میں نے اس کو کھول کے پڑھا تو وہ کہنے لگا کچے نمازیوں نے بھی آنا ہے، تو ذرا پکوں سے کہنا کہ ہمیں تنقیدی نظروں سے نہ دیکھیں۔ اس لیے مہربانی کرنا ہے، ان کو آنے دیں، جو آئے گا انشاءاللہ پھر آتا ہی رہے گا۔ آپ دعا کریں، توفیق تو اللہ نے دینی ہے، تو قریب ہوں، چیزوں کو قریب کریں۔ میں حاجی ابراہیم صاحب سے میرا تعلق سالوں پہ محیط تھا، ان کے جانے سے دل میں بڑا بوجھ رہا۔ وہ ہمارے ساتھی تھے، پاکستان سے لے کر نجف شریف، اور نجف شریف سے کربلا، اور کربلا معلیٰ سے بغداد شریف، اور وہاں سے پھر مکہ اور مدینہ طیبہ تھا۔ انسان میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، بہرحال ان میں یہ خوبی تھی کہ وہ حضور کی نعت بڑے ذوق سے سنتے تھے، نماز توجہ سے پڑھتے تھے، اپنے چہرے کو سنت سے آراستہ کیا، خیر کی باتوں میں دلچسپی لیتے تھے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، ان کے مزارات کے ساتھ ان کی نسبت اور تعلق تھا۔ دعا یہ ہے کہ زندگی میں جو کمزوریاں تھیں، اللہ ان خوبیوں کی برکت سے وہ کمزوریاں معاف فرما دے اور ان کے حق میں رحمت والا فیصلہ فرمائے، ہماری اس حاضری کو قبول کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ختم شریف دستار کرنی تو آئے نا، دستار کرتے ہیں، لائیں دستار۔